بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی اور تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی اور آپ کو طلائی تخت پر تخت نشین کیا جو جواہرات سے مرصع تھا، اور اپنا ملک آپ کے سپرد کر دیا۔ لیکن تاج آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ میرا اور میرے آبا کا لباس نہیں، البتہ انگوٹھی جو بطور مہر استعمال ہوتی تھی اسے اور تخت کو آپ نے قبول کر لیا کہ تخت کے ذریعے تمہاری سلطنت کو مضبوط کروں گا اور مہر کے ذریعے تمہارے امور کی تدبیریں سر انجام دوں گا۔ عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنایا اور تمام خزائن آپ کے سپرد کر دیے اور سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے، اور خود ایک تابع کی حیثیت میں ہو گیا۔ آپ کی رائے میں دخل نہیں دیتا تھا اور آپ کے حکم کو مانتا تھا۔ اس طرح آپ وزیر اعظم بن گئے، تمام اختیارات کے مالک بن گئے۔ آپ نے عدل انصاف کی بنیادوں پر اپنی حکومت کو قائم کیا، اسی لیے آپ کی حکومت دن بدن مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ تمام مردوں اور عورتوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوئی، اور آپ نے 61 سال کے آنے والے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تعبیر فرمائی۔ اس کے لیے بہت وسیع اور عالیشان انبار خانے تعمیر کرائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو آپ نے بادشاہ اور اس کے خدام کے لیے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرمایا۔ ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت سے بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، یہ قحط سالی کی ابتدا کا وقت ہے، کیونکہ پہلے سال میں لوگوں کے پاس ذخیرے تھے، سب ختم ہو گئے، بازار خالی ہو گئے۔ چونکہ قحط کے سارے زمانہ میں آپ نے خود بھی کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ واقف حال لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنے کثیر خزانوں کے مالک ہو کر بھی آپ بھوکے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس اندیشہ سے کہ سیر ہو جاؤں تو کہیں بھوک کو نہ بھول جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ اخلاق ہیں آپ کے۔ ان پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے ہی بادشاہ بھی ایک وقت کے کھانے پر کفایت کر رہا تھا۔ اس نے بھی آپ کے جواب پر کوئی مزاحمت نہیں کی۔ تمام اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدنے لگے۔ تمام دراہم دونانیر یعنی ان کا نقدی مال دولت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جمع ہو گیا۔ دوسرے سال انہوں نے اپنے زیورات اور جوہر سے غلہ خریدا۔ اس طرح ان لوگوں کے تمام زیورات و جوہر آپ کے پاس آ گئے۔ تیسرے سال اپنے جانور دے کر غلہ خریدا، یہاں تک کہ مصر میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا، تمام جانور بھی آپ کی ملکیت میں آ گئے۔ چوتھے سال اپنے غلام اور لونڈیاں دے کر غلہ حاصل ہوا۔ پانچویں سال تمام جگیریں اور اراضی دے کر آپ سے غلہ خریدا۔ اس سال مصر کے لوگوں کے پاس سوائے اپنی جان اور اولاد کے کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ تمام ملکیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ چکی تھی۔ چھٹے سال جب ان کے پاس اور کچھ نہ بچا تو انہوں نے اپنی اولاد آپ کے پاس غلام کے طور پر دے کر غلہ حاصل کیا، اور ساتویں سال وہ لوگ خود غلہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی غلامیت میں آ گئے۔ مصر میں مردوں اور عورتوں میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو آپ کی غلامیت میں نہ آیا ہو۔ تمام لوگوں کی زبان پر تھا کہ
حضرت یوسف علیہ السلام جیسی عظمت و جلالت کسی بادشاہ کو میسر نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا کہ تم نے دیکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیسا کرم ہے، اس نے مجھ پر ایسا احسان عظیم فرمایا، اب ان کے حق میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا جو آپ کی رائے ہے، ہم تو آپ کے تابع ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اور تمہیں گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تمام اہل مصر کو آزاد کر رہا ہوں اور ان کی تمام ملکیت اور جاگیریں انہیں واپس کر رہا ہوں۔ تمام لوگوں کو آپ کے غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے تھے، کیونکہ اب تو مصر کے تمام مصری آپ کے خریدے ہوئے اور آزاد کیے ہوئے تھے۔ ان پر یہ ظاہر کرتا تھا کہ آزاد شخص کسی مجبوری سے غلامیت میں آنے سے در حقیقت غلام نہیں بنتا، جیسے وہ لوگ حقیقت میں غلام نہیں بنے تھے، صرف ان پر غلام ہونے کی ایک حیثیت قائم کی گئی تھی کہ آپ کی شان میں کوئی حرف نہ کہہ سکیں۔